خشک پہاڑوں سے گھرا اور ملٹی ایتھنک افغانستان اپنے ہی جغرافیہ کا قیدی ہے۔ بے رحم چوٹیوں اور سنگلاف پہاڑوں نے افغان قوم کو ڈیوائیڈ کیا، جس میں استحکام اور خوشحالی کو مفلوج کر کے تنازعات اور ٹرائبلزم نے ریاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اس بدقسمتی کا جواب افغانستان کی زمین اور پہاڑوں کے نیچے غیر استعمال شدہ معدنی دولت کے ذخائر بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ مختلف لیٹسٹ سروے کے مطابق اس کی قیمت تقریباً $3 ٹریلین ہے، جو اسے دنیا کے امیر ترین مائننگ والے ملکوں یا خطوں میں ایک بناتا ہے۔ اگرچہ افغانوں کو اپنے سامنے بہت طویل سفر طے کرنا ہے، افغانستان جیسی جگہ میں ان وسائل کو صنعتی فائدہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ قدرتی دولت ان کی زندگی میں دوسرے موقع کی نشاندہی کرتی ہے۔ پیریوڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس کے سینٹر میں ایک اسکوائر جو لینتھانائڈز کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی بعض کیمیکل کے ساتھ لینتھانائڈز ایک نایاب زمینی عنصر میں تبدیل ہو جاتا ہے جو صرف افغانستان میں پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت تھوڑی مقدار میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیپ ٹاپ اور موبائل فون سے لے کر الیکٹرک وہیکل، ڈرونز، ہائپرسونک ویپنز، ونڈ ٹربائنز، لیتھیم بیٹریز میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور ماڈرن ایجز میں آنے والے وقت میں دوسری قوموں کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ اس نایاب زمینی عنصر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ آنے والے وقت میں جب مزید رینیویبل انوویشنز ہوں گی، اس کی اسٹریٹجک اہمیت اور بڑھ جائے گی، اور جس کے پاس یہ زیادہ مقدار میں ہوگی یا جو اس کی سپلائی اور ڈسٹریبیوشن جس کے پاس ہوگی، وہی ملک یا قوم زیادہ پاورفل ہوگی۔ ہائی ٹیک پر چلنے والی انڈسٹری اکانومیز اور فوجی میدان میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس نایاب زمینی عنصر پر انحصار کرتی ہیں۔ اگرچہ افغانستان انڈسٹریل پاور ہاؤسز سے بہت دور ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ کھربوں ڈالر کے معدنی ذخائر رکھتا ہے۔ یہ جیولوجیکل فیکٹس جب 1980 میں سوویت یونین کی جنگ کے دوران سوویت یونین نے خفیہ طور پر جیولوجیکل سروے بہت بڑی تعداد میں کیے، اس وقت سامنے آئے، جس کا مقصد افغانستان کے معدنی ذخائر کا اندازہ لگانا تھا کہ یہ کتنی مالیت کے ہیں، تاکہ دیکھا جائے کہ اس جنگ کے بعد جو کچھ ملا تھا، یعنی زمینیں اور قیمتی دھاتیں جن کی مالیت $1 ٹریلین تھی، یہ ایک حیران کن دریافت تھی جس نے اس کو نئے معنی دیے۔ لیکن وسائل نکالنے سے پہلے ہی سوویت یونین نے اپنا سامان سمیٹ لیا اور 1989 میں ملک چھوڑ دیا۔ یہ فیصلہ اتنا اچانک تھا کہ افغان جیولوجسٹ نے تمام رپورٹس اور اسٹڈی اپنے پاس چھپا لی۔ 2001 میں جب امریکہ نے اپنے جیولوجیکل سروے کروائے تو ان معدنی ذخائر کی مالیت کا اندازہ $3 ٹریلین لگایا گیا۔ یہ ایک حیران کن حد تک اہم بات تھی۔ امریکن افغانستان نے اس معدنی ذخائر کی مارکیٹ کو نئی شکل دینے اور پینٹاگون جو دفاعی ٹیکنالوجی کے لیے چینی معدنیات پر بہت انحصار کرتا تھا، اس سے آزاد ہونے کے لیے وہ یہاں مائننگ کرنا چاہتے تھے۔ 2015 میں امریکہ نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں اپنا کیس جیتا تھا، جس نے چائنا کو مجبور کیا کہ یہ ان معدنی ذخائر کا ایکسپورٹ کوٹا ختم کرے۔ یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی جیت تھی، لیکن امریکہ اب بھی متبادل ذرائع کی تلاش میں تھا۔ 2001 کا افغانستان امریکہ کا تنازع امریکی تاریخ کی سب سے طویل جنگ بن گیا تھا، جس کی لاگت $700 بلین سے زائد تھی۔ معدنی ذخائر کی افغانستان کے بارے میں واحد پرکشش چیز ہے، جبکہ چین نایاب زمین کی دھاتوں میں اپنے مارکیٹ شیئر کو برقرار رکھنے کے لیے افغانستان کے وسائل میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس وقت چائنا مارکیٹ میں سب سے بڑا سپلائر ہے۔ یہ ایک نئی مارکیٹ کی تلاش میں ہے جہاں سے وہ اپنی سپلائی بڑھا سکے۔ افغانستان نہ صرف ایک نئی مارکیٹ پیش کرتا ہے، بلکہ اس کی قربت چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کے پروجیکٹ کے ساتھ جڑی ہے، جو اسے چائنا کے لیے ایک بہترین پارٹنر بناتا ہے۔ جیسے 2007 میں کابل نے 2 چینی سرکاری کمپنیوں کے ساتھ $3.4 بلین کا معاہدہ کیا۔ لیز کی 30 سالہ شرائط کے دوران تقریباً $100 بلین مالیت کا کاپر یعنی تانبا نکالنے کا منصوبہ تھا، اور اس جگہ پر ایک ریل روڈ تعمیر کیا جانا تھا، جس کے نتیجے میں افغانستان کی دولت کی تلاش کا آغاز ہوا، لیکن آثار قدیمہ کی دریافت کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ حالانکہ یہ پروجیکٹ فیل ہوا، جو افغانستان کے لیے ایک دھچکا تھا۔ افغانستان کی یہ معدنی دولت افغانستان کو غربت سے نکالنے کا راستہ تھی۔ چاہے ساتھی چین ہو یا امریکہ، دونوں صورتحال میں $3 ٹریلین افغان حکومت کے بنیادی کاموں کو بحال کرنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن یہ افغانستان ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، سلطنتوں کا قبرستان، تنازعات کی سرزمین۔
افغانستان میں خوشحالی یا استحکام کی راہ میں رکاوٹوں میں ایک بنیادی ڈھانچے کا فقدان ہے۔ مقامی پانی کی سپلائی صنعت کو سہارا دینے کے لیے ناکافی ہے اور اتنی الیکٹریسٹی نہیں جس سے صنعتیں چل سکیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ سڑک اور ریل نیٹ ورک کی کمی ہے۔ خام مال بہت زیادہ ہے لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے مؤثر نقل و حمل کے نیٹ ورک کی ضرورت ہے۔ ریلوے کو سستا اور مؤثر ہونے کی ضرورت ہے لیکن اسے پورا کرنا مشکل ہے۔ افغانستان کو اپنے معدنی ذخائر سے فائدہ اٹھانا ہے تو اسے بنیادی ڈھانچہ کی تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ پاکستان پر آتا ہے۔ شاید افغانستان کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر کرنے کا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ افغانستان کو چین پاکستان کوریڈور یعنی سی پیک میں ضم کیا جائے۔ کابل کو کام کرنے کی منصوبہ بندی میں بیرونی اور ملکی مفادات مد نظر رکھنا ہوگا۔ اسے اپنے وسائل کے نچوڑ اور استفادہ کے لیے بین الاقوامی پارٹنرز پر ڈپینڈ کرنا ہوگا۔ کابل کو ایسا فارمولہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے جس میں امریکہ، چین، پاکستان، ترکی، ایران اور روس اور اس کے علاوہ اپنے ملکی مفادات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ بدعنوانی اور اندرونی تنازعات جیسے عوامل کامیابی کے روڈ میپ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ موجودہ مسائل بڑھنے کا خطرہ رکھتے ہیں، اس لیے ہر چیز کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے اور افغانستان کی معدنی دولت اس کی موجودہ مشکلات کا جواب رکھتی ہے۔ تاہم جب کہ کابل سونے کی کان پر بیٹھ سکتا ہے، اسے چکنا رہنے کی ضرورت۔ دنیا کی دولت مند اور طاقتور قومیں سونے کی کانوں کی وجہ سے تعمیر ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر شاذ و نادر ہی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔